الحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سبحان اللہ. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سبحان اللہ. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی. سبحان اللہ. علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. سبحان اللہ. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم. میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. سبحان اللہ. واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق ست تکریم قرہ اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں. سبحان اللہ. جس محفل کو ختم نبوت کے مقدس عنوان سے معنون کیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام بانیان محفل کو جزائے خیر نصیب فرمائے. نوجوانان سیرت کمیٹی کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. اور خصوصاً ہمارے بھائی خطیب اہل سنت، خطیب ذیشان، واعظ خوش الہان
مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب کو بھی اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ کافی دیر سے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور آپ نے کافی سارے علماء کو، شعراء کو سماعت کیا ہے۔ مجھ سے پہلے بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک اور بڑے بہترین خطیب حضرت مولانا سید انوار شاہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے بھی علماء تشریف لائے ہیں، شعراء آئے ہیں، نعت خواں آئے ہیں، قراء حضرات آئے ہیں، سب کا آنا، آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور جس مقدس مقصد کے حصول کے لیے اس عظیم الشان محفل کو ترتیب دیا گیا ہے، اللہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ سامعین محترم، حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ حضور کی ذات پر آ کر ذات ختم ہے اور حضور کی بات پہ آ کر بات ختم ہے۔ نہ حضور کی ذات کے بعد کوئی اور نبوت کی ذات ہے، نہ حضور کی بات کے بعد کسی اور بات کا تعین ہو سکتا ہے۔ حضور کی ذات پہ ذات ختم، حضور کی بات کے دین ختم، نبوت بھی حضور پہ آ کے مکمل ہو گئی اور دین بھی حضور پہ آ کر مکمل ہو گیا۔ اب آقا نامدار حضور سرور کونین سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے بعد اس کائنات میں تشریف آوری کے بعد نہ اس کائنات کو کسی نبی کی اور ضرورت ہے، نہ رب نے کسی اور کو بطور پیغمبر نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور نہ اللہ کسی کو بھیجیں گے۔ کسی بھی صورت میں کوئی بھی نبی اپنے آپ کو اگر کہنا چاہے، چاہے ذلی کہے، بروزی کہے، کوزی کہے یا موزی بنے، وہ لاکھ دعویٰ کرے، چاہے وہ اس آج کے دور میں حسین تر ہو، بڑا علم والا ہو، بڑا کچھ ہو، ہم اس کو نبی تسلیم تو کجا، ہم سے اس کی اس جھوٹے دعوے کی ہم تصدیق بھی نہیں مانگیں گے۔ کوئی ہواؤں میں اڑے، فضاؤں میں رہے، پانی پہ چلے، کعبہ کے غلاف پہ چھپے، زمزم میں نہائے، قرآن کو سر پہ رکھ کر آئے یا فرشتوں کے سہارے سے آئے، حضور کے بعد ہم کسی کو چاہے وہ ہواؤں میں اڑے پھر بھی ہم نبی ماننے کو تیار نہیں۔ تو جب ہواؤں میں اڑنے والے کو، فضاؤں میں رہنے والے کو، پانی پہ چلنے والے کو ہم نبی ماننے کو تیار نہیں ہے تو کانے کو کیسے مانیں؟ اس آدمی کو کیسے ہم نبی مانیں جسے گوڑ اور وٹے میں فرق ہی نظر نہ آتا ہو؟ جہاں وٹا استعمال کرنا ہے گوڑ استعمال کرتا ہو، جہاں گوڑ کھانا ہے وہاں وٹا کھا جاتا ہو۔ اس ہذیان کو، بندے کو ہم کیسے نبی تسلیم کریں جو یہ کہے کہ اللہ نے مجھ سے ہم بستری کی، پھر میں 9 ماہ حاملہ رہا، پھر اپنے آپ سے میں خود پیدا ہو گیا۔ ایک ایسے جاہل بندے سے ہم دلیل مانگنا بھی اپنے ایمان کی توہین سمجھتے ہیں۔ نبوت حضور پہ مکمل ہو گئی، خاتم النبیین بھی حضور ہے، خاتم النبیین بھی حضور ہے،
خاتم النبیین کے لفظ کی جتنی جہتیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، جتنے معنی ہیں، جتنے مفہوم ہیں، جس قدر مطالب ہیں، وہ صرف اور صرف ایک ذات کے لیے ہیں، اور اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضور پہ آ کے نبوت مکمل کر دی ہے۔ آقا سے پہلے نبی اور بھی آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دھرتی پر اللہ نے بھیجے ہیں، تشریف لے کے آئے ہیں۔ ہر نبی اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہوتے ہیں۔ جس کے ماننے والے ہزاروں میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والے سینکڑوں میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والے درجن میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس کے ماننے والا ایک امتی ہے وہ نبی بھی کامیاب، اور جس کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہے کامیاب وہ بھی ہے۔ اللہ کا ہر نبی اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، اپنی ڈیوٹی میں 100% کامیاب واپس لوٹا ہے۔ لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے آنے کے بعد بھی کعبۃ اللہ میں 360 بت رہے، کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی عبادت رہی۔ لوگ شجر کی پوجا کرتے رہے، حجر کی پوجا کرتے رہے، پہاڑ کی پوجا کرتے رہے، شمس و قمر کی پوجا کرتے رہے، اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرتے رہے۔ تہذیب سے بھی ماورا تھے، تمدن سے بھی ماورا تھے، معاشرت سے بھی ماورا تھے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کعبہ کی عزت کیا ہے، ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے وہی لوگ، وہ لوگ جن کو ماں اور بہن کی تمیز نہ تھی، جن کو بیٹی کے لیے مقام کا تعین نہ تھا۔ چشم فلک گواہ ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی معصوم چھوٹی سی، بچپن میں بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ اس معصوم بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی، کائنات کا رب سوال کرتا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جرم کیا ہے، کیا جرم ہے، کس جرم کی پاداش میں معصوم سی بچی زمین کے اندر رکھ کے مٹی ڈال دی گئی ہے۔ ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، بے حیائی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ پھر جب میرے پاک پیغمبر ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک محجبی بن کر طلوع ہوتے ہیں، ایک شمس بن کر طلوع ہوتے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، پیغمبروں کا سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین دھرتی پہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ بات 900 سال تک نہیں چلتی، بات 300 سال تک بھی نہیں چلتی، بات 100 سال تک بھی نہیں چلتی۔ 23 سال کے مختصر عرصہ میں دنیا گواہ ہے، قرآن کی آیتیں گواہ ہے، حدیث کی روایتیں گواہ ہے، تاریخ کے ورقے گواہ ہے، سیرت نگاروں کی تحریریں گواہ ہے۔ 23 سال کے مختصر عرصہ میں دلوں کا حال بدلا تو حضور کی نبوت کی برکت سے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کی آمد کی برکت سے، کائنات میں اجالے ہوئے تو حضور کی ولادت کی برکت سے، توحید کی بارش ہوئی تو حضور کی آمد کی برکت سے، شرک کے بادل بھاگ گئے حضور کی آمد کی برکت سے، کائنات روشنی سے بھر گئی حضور کی آمد کی برکت سے۔ جو ماؤں کو عزت نہ دیتے تھے، ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کے جنت کا نظارہ کرنے لگے حضور کی آمد کی برکت سے۔ جو بہنوں کو سرے بازار چوک میں یوں بیچتے تھے جیسے لوگ بھینس
اور بکری بیچ دیتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کی آمد پہ سر کی پگڑی عزت سے بچھا کر بہنوں کو بٹھانے لگے تو حضور کی برکت سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں منانے لگے تو حضور کی برکت سے چوروں نے چوریاں چھوڑ دی، چوکیدار بن گئے تو حضور کی برکت سے راہزنوں نے راہزنی چھوڑی، راہبر بن گئے تو حضور کی برکت سے اپنے بنے، بیگانوں نے بیگانہ پن چھوڑا، اپنائیت نصیب ہوئی تو حضور کی برکت سے کائنات کے اندر روشنی سے دنیا واقف ہوئی ہے تو حضور کی برکت سے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ میرے پاک پیغمبر کائنات میں آئے ہیں، دنیا صداقت سے واقف ہوئی ہے تو دنیا میں جو صداقت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دنیا میں جو عدالت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دنیا میں جو سخاوت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، دنیا میں جو شجاعت ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، جو منبر محراب کی روشنی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، محدث حدیث پڑھاتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مقرر تقریر کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، واعظ و نصیحت دیتے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مقری قرآن کرتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مسجد کا وجود صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مسجد اور منبر صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کائنات جو بنائی گئی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، اب تک قائم ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کل قیامت والے دن آپ کی اور میری جو بخشش ہوگی یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے آنے کے بعد اب کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں، نبوت مکمل ہو گئی، رب کا وعدہ پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اب ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی اور کی۔ اے اہل ایمان، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ دین کا تحفظ ہے، اور جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کے بھی داعی ہیں، ہم عقیدہ ختم عصمت کے تحفظ کے بھی داعی ہیں۔ ہمارا عقیدہ جس طرح حضور پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی اسی طرح حضور پہ آ کے عصمت بھی ختم ہو گئی۔ تمام انبیاء معصوم ہیں اور حضور خاتم المعصومین ہے، اب حضور کے بعد کوئی بھی نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے اسی طرح عقیدہ ختم عصمت کا تحفظ ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ جب متمکن ہوئے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فتنوں کا سامنا ہوا، جس میں منکرین زکوٰۃ بھی تھے، جس میں ختم نبوت کے باغی بھی تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینا پڑی، جتنی بھی، آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے لے کر حضور کی رحلت تک باطل طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے
حضور کی نبوت کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب زمین و آسمان بنانے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے بھی پہلے پوری کائنات اور مخلوق بنانے سے پہلے اللہ نے حضور کی نبوت کا فیصلہ کیا۔ حضور پیدا بے شک سب سے بعد میں ہوئے، اظہار نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن حضور نبی شروع سے ہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اظہار نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک حضور کے صحابہ جو غزوات میں شہید ہوئے، سرایا میں شہید ہوئے، یا وفد جو بھیجے گئے اسلام کی دعوت کے لیے تبلیغی وفد، اس میں جو صحابہ شہید ہوئے، ان ٹوٹل کی تعداد تقریباً 259 بنتی ہے۔ 259، 250 اور اس میں 9 شامل کر لیں، 259 بنتی ہے۔ لیکن صرف اکیلی جنگ یمامہ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ختم نبوت کے عقیدہ کتنا مقدس ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور مورخین نے لکھا ہے ان میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ 700 صحابہ، اور ان میں 70 کے زائد 70 سم پلس صحابہ ایسے تھے جو میدان بدر کے تھے، بدری صحابہ۔ اور اے اہل ایمان، آپ کو ایک وظیفہ بتاتا جاؤں، ہمارے اکابر نے لکھا ہے اگر کسی بندے پر جنات کا سایہ ہو، جادو کا اسے خطرہ ہو، ٹونے کا خطرہ ہو، اصحاب بدر کے نام پڑھ کر اس پر تلاوت کرو، سارے اثرات ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ 313 بدری صحابہ، کوئی کمپرومائز نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی دور کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کی قید میں آئے، اس نے کہا حبیب میرا کلمہ پڑھ۔ یہ مرزائی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضور بھی نبی ہیں اور مرزا بھی نبی ہے، اور یہی دعویٰ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا حضور کو بھی مان لو، مجھے بھی مان لو، میں ان کے بعد ہوں، یوں کہتا تھا۔ اس نے کہا کل میرا کلمہ پڑھ۔ حضرت حبیب نے فرمایا نہیں، کلمہ تو وہ ہے جب میں محمد رسول اللہ کا پڑھ چکا ہوں۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ نے کہا کچھ بھی کر لے، کلمہ وہی تھا جب میں محمد کا پڑھ چکا ہوں۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، زبان کاٹ دی گئی، جسم ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن آخری سانس تک حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقف پر رہے کہ کلمہ تو وہی تھا جو میں آمنہ کے در یتیم کا پڑھ چکا ہوں۔ جب حضرت ام حبیب کے پاس یہ خبر پہنچی، صحابہ حیران تھے کہ اپنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے سن کر شاید ام حبیب کا دل چھوڑ جائے، شاید ان کو دکھ ہو، سوچ چلی جائے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا آپ کے بیٹے کی آنکھیں الگ ہیں، ہاتھ الگ ہیں، پاؤں الگ ہیں، زبان الگ ہے، حضرت ام حبیب نے آگے سے جو جملہ کہا تاریخ آج بھی جھوم جھوم کر بیان کرتی ہے۔ حضرت ام حبیب نے فرمایا اگر میرے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے ہیں تو لکھ لو لہذا اليوم ارزاقہ، میں نے اسی دن کے لیے اسے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا، اسے جوان اس لیے کیا تھا کہ حضور پہ قربان ہو جائے۔ یہ تربیت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تربیت ہے اصحاب محمد کی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں روانہ کر رہی ہیں۔ 4 بیٹے، 4 تھے، چاروں کو کہا جاؤ حضور کے لیے لڑو، حضور پہ جاؤ، قربان ہو جاؤ۔ لیکن جو جملے کہے اے کاش آپ ان جملوں کی لذت کو سمجھ سکیں۔
فرمایا اے میرے بیٹو، جب بیٹے چاروں جا رہے تھے، جاتے ہو کو واپس ملا، فرمایا ادھر آؤ میری بات سنو۔ جب قریب آئے فرمایا انکم لبنو رجل واحد، اے میرے بیٹو تم صرف ایک باپ کی اولاد ہو، کما انکم لبنو امرأت واحدہ، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی صرف ایک ہے۔ ما خلت اباکم ولا فضحت خالکم، جب میں کنواری تھی تمہارے مامے کو رسوا نہیں کیا، اور جب میں شادی شدہ ہوئی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی۔ میرے قریب صرف تمہارا باپ آئے، تم حلالی ہو، جاؤ نبی کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، سینے پہ زخم ہو، تمہاری پشت پہ زخم ہوئے میں تمہیں دودھ معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے صحابہ، یہ ہے صحابہ۔ آپ صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دیں، اگر صحابہ کا انکار کر دیں، تو بتاؤ وہ کون تھے جو بدر میں حضور کے لیے لڑے؟ وہ کون تھے جو احد میں پہنچے؟ وہ کون تھے جو تبوک لڑے؟ وہ کون تھے جو حنین میں زخمی ہوئے؟ وہ کون تھے جو خیبر کے در پہ پہنچے؟ اگر صحابہ کو درمیان سے نکالنا ہے تو صحابہ کا انکار بدر کا انکار ہے، صحابہ کا انکار احد کا انکار ہے، صحابہ کا انکار غار ثور کا انکار ہے، صحابہ کا انکار غزوہ تبوک کا انکار ہے، صحابہ کا انکار جنگ حنین کا انکار ہے، صحابہ کا انکار خیبر کا انکار ہے۔ صحابہ ہوں گے تو جنگ بدر کی بات چلے گی، صحابہ ہوں گے تو احد کی بات چلے گی، اور بات یہاں تک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نبی کی ذات بھی اعلیٰ ہے، نبی کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کا چہرہ والضحیٰ کے جیسا تھا تو گواہ صحابہ ہے، حضور کی زلفیں واللیل اذا سجا جیسی تھی تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا سینہ الم نشرح لک صدرک کی تفسیر تھا تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہوا تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر مسلح پہ پہنچے تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر مسکرائے، مسکراہٹ کی مقدار کیا ہے تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آقا کی بغلوں سے سفیدی اور نور ظاہر ہوا تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کے رخ انور سے اندھیری رات میں اندھیرے کمرے میں گری ہوئی سوئی مل جایا کرتی تھی تو گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے اشارہ کیا، دور کھڑے درخت حضور کے پاس اکٹھے ہو گئے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کھارے پانی کے کنویں میں لعاب پھینکا ہے، کنواں تاحیات میٹھا ہو گیا ہے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا لعاب علی کی آنکھ میں لگا ہے، علی کو شفا مل گئی ہے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا ہے، صدیق کو شفا مل گئی ہے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھی، نماز کا طریقہ کیا ہے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا کی، بادل اکٹھے ہوئے، بارش برس پڑی، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے کعبہ کا غلاف پکڑا ہے، دو میں سے ایک مانگا ہے، دعا ختم ہوئی ہے، عمر چل کے نبی کے قدموں میں پہنچے ہیں، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ڈوبتا سورج واپس پلٹا ہے، گواہ صحابہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے 23 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کو روشنی سے بھر دیا ہے، گواہ صحابہ ہے۔ نبی کا اسم گواہ صحابہ، نبی کا جسم گواہ صحابہ، نبی کی سیرت گواہ صحابہ، نبی کی صورت گواہ صحابہ، نبی کا حسن گواہ صحابہ، نبی کا جمال گواہ صحابہ، نبی کا علم گواہ
صحابہ نبی کی ساتھ، گواہ صحابہ نبی کے معجزات، گواہ صحابہ. اور دنیا والوں تاریخ سے مٹاؤ گے تو قرآن سے کیسے مٹاؤ گے؟ قرآن کو چھپاؤ گے تو قرآن سے چھپانے کی بات کرو گے. غار ثور صدیق کی صداقت بتاتی رہے گی، حجر اسود عمر کی عدالت بتاتا رہے گا، جنگ تبوک عثمان کی سخاوت بتاتی رہے گی، خیبر قدر علی کی شجاعت بتاتا رہے گا، کربلا کا میدان حسین کی غیرت بتاتا رہے گا. دنیا سیاست امیر معاویہ کا تذکرہ کرتی رہے گی، تاریخ چھپائے گی، نہیں چھپیں گے. خطیب چھپائے گا، نہیں چھپے گا. وائد چھپائے گا، نہیں چھپے گا. وقت آ رہا ہے چوک میں، چوراہے میں، گلی میں، بازار میں، منبر پر، محراب پر، بچے کی زبان پر، وائد کی زبان پر، خطیب کی زبان پر، ادیب کے لفظوں میں، نقیب کے لفظوں میں بات ایک ہی ہوگی: صحابہ 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 سامعین محترم، ایک حقیقت ہے کہاں مٹا سکتے ہو، ایک حقیقت ہے کون چھپا سکتا ہے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. ہم تو اہل السنت والجماعت کہو الحمدللہ. لسنا من الروافض ولسنا من الخوارج. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں. ہم نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرتے ہیں. خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یاد تک نبی کا یارانہ بھی پاک ہے، نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے. ہم کسی کے منکر نہیں، کسی کے مخالف نہیں. ہم نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں، ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں. جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی پاک، اور جس کی گود نبی کے لیے بستر بنی وہ ابو بکر بھی پاک. جس کو رسول اللہ نے چادر تطہیر کا سایہ دیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے چادر تطہیر پھیلائی، اس چادر کی چھاؤں میں کون آئے؟ مولا علی. کون آئے؟ مولا علی. اس چادر کی چھاؤں میں کون آئی؟ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا. اس چادر کی چھاؤں میں کون آئے؟ سیدنا امام حسن المجتبی. اس چادر تطہیر کی چھاؤں میں کون آئے؟ سیدنا امام حسین المرتضی سلام اللہ علیہ مجمعین. تو جو حضور کی چادر کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جو حضور کے روضہ کی چھاؤں میں ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں، جو حضور کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں اس ابو بکر و عمر کو بھی سلام، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں ان پاک نفوس کو بھی سلام، ان مقدس ہستیوں کو بھی سلام. کیوں؟ ہمارا منبر ہمیں تبرہ نہیں سکھاتا، ہمارا منبر ہمیں گالاں گلوچ نہیں سکھاتا، ہمارا منبر ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، ہمارا منبر ہمیں شدت پسندی نہیں سکھاتا، ہمارا منبر ہمیں فرقہ واریت نہیں دکھاتا. اور اس منبر کے توسط سے کہنا چاہوں گا، ملک کے اندر اس وقت معاشی خلفشار ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے معاشی طور پر. یہ ٹھیک ہے ملک سرحد کے اعتبار سے مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور ہمیں اپنی افواج اور مسلح افواج اور حساس اداروں کی کارکردگی پہ بھی کوئی شک نہیں،
لیکن معاشی خلفشار ہے، اور اس معاشی خلفشار میں ہمیں ثابت قدم رہ کر سچے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے شدت پسندی کی نفی کرنا ہوگی، فرقہ واریت کی نفی کرنا ہوگی، دہشت گردی کی نفی کرنا ہوگی۔ ہم نے امن، سکون، محبت، اتحاد اور اتفاق کا پیغام دینا ہے۔ کیوں؟ یہ ساری رونقیں تب ہیں جب پاکستان ہے، اور اگر پاکستان نہیں ہوگا تو یہ رونقیں بھی نہیں ہوں گی۔ ہم الحمدللہ پاکستان سے محبت کرنا اپنے لیے فرض عین سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہی دھرتی ہے جس پہ ہم سانس لے رہے ہیں، اور یہی دھرتی ہے مرنے کے بعد جو ہمیں اپنے سینے میں جگہ دے گی۔ اس باوفا دھرتی سے وفا کرنا ہمارا ایمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حب الوطن من الایمان، حضور نے فرمایا وطن سے محبت ایمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی شان والے، جو چادر تطہیر کی چھاؤں میں ہیں وہ بھی، جس کو نبی نے اپنا مصلی دیا وہ ابو بکر بھی شان والا، اور جس کو حضور نے خیبر میں جھنڈا دیا وہ علی بھی شان والا۔ اور اگر آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے تو توجہ میری طرف کریں، میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ کہ نماز پڑھائے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں صحیح تھا، بیمار نہیں تھا، اور موجود تھا، میں غائب بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے مجھے نہیں کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ کس کو فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ، حالانکہ حضرت ابو بکر موقع پہ موجود نہیں تھے، پھر بھی فرمایا ان کو بلاؤ۔ مولا علی کا یہ بیان ہمیں بتاتا ہے کہ حضور مصلی ابو بکر کو دینا چاہتے تھے، اس لیے انتظار کر لیا، ابو بکر کو بلا کر دیا، اور اہل علم موجود ہیں۔ خیبر کے موقع پر جب حضور فرما رہے تھے لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں جھنڈا ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا۔ تو موقع پہ ابو بکر اور عمر موجود ہیں، علی موجود نہیں۔ جو موجود ہے حضور نے جھنڈا ان کو نہیں دیا، بعد میں آنے والے کو دیا جس کا نام علی ہے۔ مصلی بھی جو موجود تھے ان کو نہیں دیا، ابو بکر کو بلا کے دیا، اور جھنڈا ابو بکر موجود ہے، ابو بکر کو نہیں دیا، علی کو بلا کے دیا۔ حضور نے جس کو مصلی دیا اس کو بھی سلام، حضور نے جس کو جھنڈا دیا اس کو بھی سلام۔ ہم نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھرانے کے بھی غلام ہیں، اور جس طرح ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت بھی ہمارے ایمان کی معراج ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا، حضور کی چاروں بیٹیاں شان والی، حضور کی بیٹیاں کتنی؟ چار۔ حضور کی چاروں بیٹیوں کے حق میں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرے، حضور کی بیٹیاں کتنی؟ چار۔ حضور کی بیٹیاں کتنی؟ چار۔ چاروں خاتون جنت ہیں۔ ہاں، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ زہرا پاک ہے، بے شک۔ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے اور بیٹی بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا، کہ قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے نہ کسی ولی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے۔ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا پیر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے، میرے ایمان کی بنیاد ہے۔ اور یہ اس منبر کی خوبصورتی ہے، اس منبر سے جس محبت کے ساتھ شان ابو بکر صدیق بیان ہوتی ہے اسی محبت کے ساتھ شان علی المرتضیٰ بھی بیان ہوتی ہے، بے شک۔ اور رقیبوں کے ڈر سے حبیب نہیں چھوڑے جاتے۔ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں،
ایمان کی اساس ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہے۔ جاگ رہے آپ؟ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں کہ بات صرف یہاں ختم نہیں ہوئی کہ نبی کے اسم اور جسم، سیرت اور صورت، حسن اور جمال، آقا کے علم اور کمال کے گواہ صحابہ ہیں، یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی۔ آئیے قرآن کی آیتیں پڑھیے، حدیث کی روایتیں پڑھیے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حق میں جتنی بھی مناقب کی روایتیں ہیں سب سے زیادہ جناب اماں عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے۔ سب سے زیادہ مناقب زہرا کی روایتیں اماں عائشہ صدیقہ نے بیان کی سلام اللہ علیہا۔ تو سامعین محترم، صرف بات حضور کی ذات تک نہیں ہے، صرف بات حضور کے معجزات تک نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو میرے پاک پیغمبر نے جب دنیا کو بتایا تھا کہ دنیا والوں علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، تو پوچھنا چاہتا ہوں روایت کرنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے علی کی نماز کے لیے ڈوبتے سورج کو دعا مانگ کے واپس پلٹایا تھا، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے عین سامنے ہوگا، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو سننے والے کون تھے؟ جب حسن پاک کو حضور نے زبان چسائی تھی، جب حسین پاک کو حضور نے زبان چسائی تھی، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب حسن اور حسین حضور کے کندھوں پہ سواری کر رہے تھے، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہاں سے اوپر کا حصہ میں حسن کو دیتا ہوں، یہاں سے نچلا حصہ حسین کو دیتا ہوں، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بیزت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حسن اور حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا تھا، حسین حضرت کے حضور کے کندھوں پہ سوار تھا اور حضور نے سجدہ لمبا کیا تھا، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے خطبہ درمیان میں چھوڑا تھا، آتے ہوئے حسن کو آتے ہوئے حسین کو خطبہ چھوڑ کے اٹھایا تھا، دیکھنے والے کون تھے؟ جب خطبے کے دوران جھولی نے بٹھایا تھا، تو دیکھنے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی علم کا دروازہ ہے، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اقصاہم علی، صحابہ میں امت میں سب سے بڑا جج علی ہے، تو سننے والے کون تھے؟ جب میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی جو تجھ سے پیار کرتا ہے مومن ہے، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق ہے، تو سننے والے کون تھے؟ جو حسین کو واسطے دے کر روک رہے تھے کہ حسین کوفیوں پہ اعتماد نہ کرنا، حسین منافقوں پہ اعتماد نہ کرنا، حسین آل رسول کی دشمنوں پہ اعتماد نہ کرنا، وہ کون تھے؟ جو حسین کے گھوڑے کے ساتھ مدینہ زوائر تک گئے، وہ کون تھے؟ جو کعبہ سے دور تک حسین کے ساتھ ساتھ چلے، کون تھے؟ اگر آنکھیں کھلی ہوں گی، اگر چشمے صحیح ہوں گے، اگر آنکھیں ٹھیک کام کرتی ہوں گی، تو تمہیں پتہ چلے گا ہر روایت جو علی کے حق میں ہے، ہر روایت جو زہرا کے حق میں ہے، ہر روایت جو حسن اور حسین کے حق میں ہے، اس روایت کے راوی صحابہ
اس حدیث کے راوی صحابہ ہیں، اس منقبت کے راوی صحابہ ہیں، خاتم النبی کے صحابہ وہ ہیں جو علی کے بھی، فاطمہ کے بھی، حسن اور حسین کے بھی مناقب کے عینی گواہ ہیں، عینی سامع ہیں۔ صحابہ کو ہٹاؤ گے تو پھر کس طرح قرآن کا دعوت بتاؤ گے؟ صحابہ کو ہٹاؤ گے تو کس طرح حدیث کی روایتیں بتاؤ گے؟ صحابہ کو ہٹاؤ گے تو کس طرح سورج کا پلٹنا دکھاؤ گے؟ صحابہ کو ہٹاؤ گے تو کون بتائے گا کہ حضور نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین؟ کون بتائے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اللہ تیرا شکر ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اللہ تیرا شکر ہے ہم عادل کے بھی کہو الحمدللہ۔ ہم کل بھی غلام تھے اور ہم آخری سانس تک غلام رہیں گے، کہو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت اس فقیر کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے۔ اس ملک نے کلمے کے نام پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ہم اپنے رب سے یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک یہ ملک شاد آباد رہے گا۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔